السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ اور رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، جھوٹی شہادت نہیں دیتے ہیں، اور جب لغو بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت و وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے اس کی نصیحت کی جاتی ہے، تو وہ اس پر اندھے بہرے بن کر کے گر نہیں پڑتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 اور اسی سورت سے آیت نمبر 72-73 یعنی 72 اور 73، یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ سلسلہ لگاتار چل رہا ہے، جو رحمان کے بندے ہیں، جو عباد الرحمان ہیں، ان کے صفات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کنٹینیو بیان فرما رہا ہے، اور یقیناً ان باتوں کے اندر مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں۔ آپ غور و فکر کریں گے کہ پچھلے کئی آیتوں سے جو رحمان کے بندوں کا ذکر چل رہا ہے اور جو صفات بیان کی گئی ہیں، اور ان صفات کے جو اپوزٹ باتیں ہیں وہ عمومی طور پر مسلم سماج و معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اور عمومی مسلمان اس میں شرکت کر لیتے ہیں۔ یہاں پر جو دو باتیں بیان کی گئی ہیں، ان دونوں باتوں کے اندر ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر آج کے ڈیٹ میں بھی عام لوگوں کو تو کرنا ہی ہے اس کے اوپر توجہ۔ جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں، یا جو تقوی اور پرہیزگاری کے راہ پر گامزن ہیں، ان کو بھی ان باتوں پر غور کرنا چاہیے کہ دیکھیے رحمان کے بندے جو ہوتے ہیں ان کے اندر کیسی صفت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے رحمان کے بندوں کی صفت کو بیان کرتے ہوئے آیت نمبر 72 میں فرمایا، والذین لا یشہدون الزور، جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ شہادت الزور یعنی جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ ترجمہ یہی ہے اس کا، والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ یہاں پر شہادت الزور کا جو مطلب ہوتا ہے وہ جھوٹی گواہی ہوتا ہے۔ جو بھی باتیں ہم آپ کے سامنے ابھی پیش کر رہے ہیں، یہ مت سمجھیے گا کہ ہماری طرف سے یہ باتیں ہیں۔ مجھ سے پہلے اس روئے زمین پر گزرنے والے صاحب فضل مفسرین کرام، جنہوں نے قرآن و حدیث اور سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں جو باتیں اپنی اپنی کتابوں کے اندر بیان کی ہے، ان باتوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ شہادت الزور اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹی گواہی، اور الزور کا مطلب ہوتا ہے ہر طرح کا کفر، ہر طرح کا شرک، ہر طرح کا نفاق، ہر طرح کا فسق و فجور، ہر طرح کی نافرمانی، اور ہر طرح کا لغو اور باطل، چاہے وہ بات ہو یا کام ہو، اس کو کہتے ہیں الزور۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ الزور۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں دو تفسیریں بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر عمرو بن قیس کی تفسیر کو بیان کیا کہ عمرو بن قیس کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، شہادت الزور کا مطلب یا الزور کا مطلب یہ ہے جھوٹی مجلس، غلط مجلس، بیکار مجلس اور لغو مجلس، جہاں پر ایسی باتیں کی جائے جو شریعت کے بالکل خلاف ہو، چاہے وہ بہت زیادہ ہو چاہے وہ بہت کم ہو۔ ہر وہ مجلس جہاں پر لغو، جھوٹ، بیکار اور کفر اور شرک اور نفاق کی باتیں ہو رہی ہو، اس مجلس کو کہتے ہیں الزور۔ جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شہادت الزور یا الزور کا مطلب ہوتا ہے جھوٹی گواہی دینا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر فرمایا ہے، الزور کا مطلب ہر وہ بات جو جھوٹ بنا کر کے کسی کی طرف منسوب کر دیا جائے، یعنی اس آدمی نے وہ کام نہیں کیا ہے اور اس کی طرف منسوب کر دیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الزور۔ اور شہادت الزور کا مطلب ہوتا ہے جھوٹی گواہی۔
دیکھیے اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب الشہادات حدیث نمبر 2654 نمبر پہ روایت کیا ہے، اور اسی روایت کو امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب الایمان پہ روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، لوگو کیا میں تمہارے سامنے بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں بیان نہ کر دوں، تم کو آگاہ نہ کر دوں، تم کو خبردار نہ کر دوں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ضرور کیجیے۔ کہا الشرک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بڑا گناہ ہے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ حدیث کے یہ الفاظ ہیں، ابو بکرہ رضی اللہ عنہ جس حدیث کے راوی ہیں وہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے الرٹ ہو کر کے اور کہا الا وقول الزور الا وشہادۃ الزور الا وقول الزور الا وشہادۃ الزور الا وقول الزور الا وشہادۃ الزور۔ راوی حدیث ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فما زال یکررها حتی لیتہ سکت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اس قدر بولنا شروع کر دیے، اس قدر بولنا شروع کر دیے کہ ہم لوگوں نے کہا کہ کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے ضمن میں یہ ہے کہ یہ جو شہادت الزور یا الزور ہے اس کو ہم دو معنوں میں یوز کر سکتے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ جھوٹی گواہی، قرآن کا جو مفہوم ہے وہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کا جو منشا ہے وہ، ان دونوں کی روشنی میں یہ جو الشہادت الزور ہے یا الزور ہے اس کو ہم دو طرح سے سمجھ سکتے ہیں اور دونوں ہی بالکل برحق ہے۔ پہلا یہ کہ شہادت الزور کا مطلب ہوتا ہے جھوٹی گواہی دینا، اور جھوٹی گواہی دینے کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ کسی کی طرف جھوٹی بات منسوخ کر کے کہیں پر گواہی دے دینا کس نے ایسا کیا حالانکہ اس نے ایسا نہیں کیا ہو، یا نہیں تو شہادت اس انداز میں دینا کہ بات کو گول مول کر کے بنانا، اس انداز میں کرنا کہ اس کا مفہوم تو کچھ اور ہو اور سامنے والے کو یا فیصلہ کرنے والے کو اس کا مفہوم کچھ اور لگے، یا پھر گواہی دے تو گواہی کا ایک حصہ چھپا دے اور دوسرا حصہ لوگوں کے سامنے بیان کر دے یا انصاف کرنے والے کے سامنے بیان کر دے تاکہ ایسا لگے کہ جو بات ہے وہ بالکل معمولی ہے، یا اس انداز میں بات کو بیان کرے کہ بات بہت اہم تھی لوگوں کو لگے کہ معلوم ہے، یا اس انداز میں بیان کرے کہ بات انتہائی معمولی تھی لیکن لوگوں کو دیکھو کتنا خطرناک بات بول دیا۔ یہ ساری باتیں ہماری سماجی معاشرے کے اندر آج کے ڈیٹ میں بالکل کوٹ کوٹ کر کے بڑھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو شہادت الزور نہیں کرتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، پہلا معنی۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ ایسی تمام مجلس جس میں جھوٹ ہو، لغو ہو، بیکار ہو، باطل ہو، فسق و فجور کی باتیں، فور ایگزامپل ابھی ہوا، آپ لوگوں نے دیکھا کیا ہوا، لوگ شرکت بھی کیے، یہ لغو ہے، بیکار ہے۔ جو رحمان کے بندے ہیں وہ اس میں کبھی نہیں جا سکتے، رحمان کے بندے اس جگہ پہ نہیں جا سکتے۔ چار آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی صاحب کی غیبت ہو رہی ہے اور سارے لوگ بیٹھ کر کے سن رہے ہیں، جو رحمان کے بندے ہوں گے وہ کبھی بھی اس میں بیٹھ نہیں سکتے، کبھی نہیں بیٹھ سکتے ہیں، رحمان کے بندے اس میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو بھائی اس کے منہ پر آپ ٹوک دیجئے، جا کر کے تنہائی میں بیٹھیے، ان کو بتائیے کہ آپ ایسا کر رہے ہیں۔ ان کے ابسینٹ میں بیٹھ کر کے کسی کی غیبت بیان کرنا یہ شہادت الزور اور الزور دونوں کے اندر آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رحمان کے بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب ایسے لوگوں کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے تو عزت و وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں لیکن وہاں پر نہیں بیٹھتے۔ آج کل ہمارے سماج و معاشرے میں ہے ایسا، آپ کسی کی غیبت بیان کرنے کے لیے بیٹھے تو سارے لوگ دلچسپی سے سنیں گے، بڑا مزہ آتا ہے ان کو۔ یہ چیزیں رحمان کے بندوں کی صفت کے بالکل خلاف ہیں۔ رحمان کے بندے ایسے نہیں ہو سکتے۔ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو رحمان کے بندوں کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہے اس پر پورے اترتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے یہاں پر کہا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی میں نہیں پڑھتے اور نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ ایسے بات اور ایسی مجلسوں کے پاس سے گزرتے ہیں
تو عزت و وقار کے ساتھ گزرتے ہیں. اور اسی لیے اللہ نے قرآن کریم کے دوسرے مقام پر سورۃ القصص میں کہا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب وہ لغو اور جھوٹی اور بیکار اور غیبت اور چغلخوری اور بہتان تراشی کی بات سنتے ہیں، أَعْرَضُوا عَنْهُ، وہاں سے اعراض کر جاتے ہیں. پھر وہاں پر وہ رکتے نہیں ہیں. ان کا رکنا ان کے شان اور ان کے عباد الرحمان کی جو حیثیت ہے اس کے بالکل خلاف ہے. سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی دوسری صفت جو یہاں پر ان دو آیتوں کے اندر بیان کی وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر اندھے اور بہرے ہو کر کے نہیں گر پڑتے بلکہ سن کر کے اس پر غور و فکر کرتے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ رحمان کے بندوں کے سامنے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کے ذریعے سے ان کی نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر وہ غور و فکر کرتے ہیں. اس کا ڈائریکٹ اثر ان کے دل پر پڑتا ہے، ان کے اعضاء اور جوارح پر پڑتا ہے، ان کے جسم کے روحوں پر پڑتا ہے. ان کے دل بالکل نرم ہو جاتے ہیں، وہ رب کی آیتوں کو بالکل کان لگا کر کے سننے لگتے ہیں. رب کے آیتوں اور رب کے حکموں کے سامنے ان کا دل اور ان کا شریر، ان کا جسم پورا جھک جاتا ہے، اور پھر وہ ان آیتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے اپنے دل کی اور اپنے زندگی کی دنیا کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم سورۃ الانفال آیت نمبر 2 میں فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. جب مومنوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل پگھل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان، وہ تلاوت قرآن جو ہے وہ بڑھا دیتی ہے اور وہ اپنے پروردگار پر، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ رحمان کے بندوں کے سامنے جب اللہ کا کلام پڑھا جائے گا تو اس پر غور کریں گے، اس پر فکر کریں گے، اپنے زندگی کو ٹٹولیں گے، اپنی زندگی کے معاملات کو ٹٹولیں گے. تمام چیزوں کو ٹٹولنے کے بعد رحمان کے آیتوں کی روشنی میں اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں گے. یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے. اس کے مقابلے میں جو کافر ہوتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے، جو دنیا پرست ہوتا ہے، اس کے سامنے آپ پورا قرآن انڈیل کر کے رکھ دیجئے، ہر چیز بتا کر کے رکھ دیجئے، اندھے بہرے بن کر کے اس پر گر پڑیں گے، کبھی اس پر غور نہیں کریں گے، اور اپنی دنیا کو، چاہے وہ دل کی اس کی دنیا ہو یا اس کی اپنی دنیا ہو یا اس کی اپنی زندگی ہو، کبھی بھی اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے. اسی بات کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات کے ساتھ ان کی نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر اندھے بہرے ہو کر کے نہیں گر پڑتے بلکہ غور و فکر کر کے اپنی زندگی کو سدھارنے اور سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.